الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ لقد کان فی یوسف واخواتہ آیات للسائلین، اذ قال لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین، نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، قال انی لیحزننی ان تذہبوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، فلما ذهبوا بہ واجمعوا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب واوحینا الیہ لا تنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ الف لام را، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن پاک کو عربی میں تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہترین قصہ اس قرآن پاک کے ذریعے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ تھی۔ جب کہا حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہ میرے باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، باپ نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازشیں کریں گے تیرے خلاف، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح چن لے گا تیرا رب تجھ کو اور سکھائے گا تجھے باتوں کا انجام، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر، جیسا کہ اس نے پورا فرمایا یہ انعام اس سے قبل تیرے باپوں ابراہیم اور اسحاق پر، یقیناً تیرا پروردگار سب کو جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے۔ جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد کھلی غلطی کا شکار ہیں، قتل کر ڈالو یوسف کو۔
یا دور کسی علاقے میں پھینک آؤ، پھر تنہا ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ، اور ہو جانا اس کے بعد نیک قوم انہی میں سے۔ ایک نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اسے کسی تاریک کنویں کی گہری تہہ میں، اٹھا لے جائیں گے اسے کوئی راہ چلنے والے مسافر اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، کیا ہوا آپ کو؟ ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہو یوسف کے بارے میں، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آپ نے کہا بے شک مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھا نہ جائے اسے بھیڑیا، اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کہنے لگے اگر کھا جائے اسے بھیڑیا، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تو پھر ہم بڑے ضیاء کار ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے تو سب نے طے کر لیا کہ ڈال دیں اسے تاریک کنویں کی تہہ میں۔ اور عین اس وقت ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور آگاہ کرو گے ان کو ان کے اس فعل پر، اور وہ نہیں سمجھتے، اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ زاری کرتے ہوئے۔ کہا کہ اے ہمارے باپ، ہم گئے کہ دوڑ لگائیں، اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو کھا گیا ان کو بھیڑیا، اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم سچے ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سورۃ ہود سنی، جس میں نوح سے لے کر موسیٰ تک کی تاریخ بیان کی گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجتا رہا۔ جن لوگوں نے ان انبیاء کرام کی اطاعت کی ان کو نجات ملی، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے بغاوت کی اور رسولوں کو اذیتیں دیں اور غلط راستے پر چلے، ان پر سخت قسم کے عذاب نازل ہوئے اور نیست و نابود ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر عذاب کا سن کر بہت ہی غمگین ہوئے کہ اب اس مخلوق کا کیا ہوگا، اور اس غم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں سفید بال آ گئے۔ یہ سارے قصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے منکرین کی ہدایت کے لیے تھے، خواہ وہ مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ ہدایت تھی۔ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس کے دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں، وہ خود ان کو سنوارتا ہے۔ اس طرح جو اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی، اس کے ظاہری اور باطنی حالات کو بھی درست کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ والوں کے معاملات کو بھی درست کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مشکل کام صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور انسان اس طرح سیدھے راستے پر چل کر شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ آج کا فرمان سورہ یوسف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف کے متعلق ہے، جن کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے معزز یوسف ہیں، کریم ابن کریم، یعنی خود نبی اور نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے۔ اور آپ کی اس تاریخ کو احسن القصہ فرمایا، اس لیے کہ اس میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ مشرکین مکہ کو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہر طریقہ سے مخالفت کرتے اور دوسرے منکرین اور دشمنوں سے طالب امداد رہتے، یہود نے سازش کر کے مشرکین مکہ کو کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل کس طرح شام سے مصر گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو تاریخ پڑھی تھی اور نہ کہیں باہر کا سفر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سارے جہانوں کے علوم اور خزانے کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور سورہ یوسف اتری۔ اس میں پہلے تو یہ بتایا کہ کس طرح یوسف شام سے مصر گئے اور وہاں سب کو بلا کر آباد کیا، اور پھر وہاں سے کس طرح بنی اسرائیل دوبارہ نکلے موسیٰ کے ساتھ، اس کو احسن قصہ فرمایا گیا، اس لیے کہ اس میں وہ نصیحتیں اور ہدایت دی گئی ہے جو کسی اور جگہ اس طریقے اور ثبوت سے نہیں ملتی۔ اور اس واقعہ کے ثبوت سے مختلف واقعہ کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پر بھروسہ ضروری ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو کسی سے محبت کرے گا یا بھروسہ کرے گا، وہ اسی کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ رکھے اسے کوئی نہ چکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور جان کی اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے محبت کی تو 40 سال حضرت یعقوب روتے رہے اور یوسف حکومت کرتے رہے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب نے دیکھا کہ تخت کے نزدیک کاغذوں کے ڈھیر تھے۔ آپ نے پوچھا حضرت یوسف سے کہ بیٹا تمہاری جدائی میں رو رو کر میری آنکھیں سفید ہو گئیں، تم نے ایک کاغذ کے پرزے پر لے کر اپنی خیریت کی اطلاع بھی نہیں کی۔ عرض کی مجھ سے نہ پوچھیں، حضرت جبرائیل سے پوچھیں۔ جب میں لکھنا چاہتا تھا تو میرے ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں جس کے حکم کی میں تعمیل کر رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی باری تعالیٰ میں بیٹے کی جدائی میں اتنا تڑپتا رہا، آپ نے کیوں جبرائیل کو منع کیا؟ حکم ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یوسف آپ کو انعام الہی کے طور پر ملا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی اور یوسف سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے تھی۔ حضرت یوسف بھائیوں پر بھروسہ کر کے چل نکلے کہ انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے سوداگر نے نکالا تو یوسف کو خیال آیا کیا میں ان کے ساتھ آرام سے رہوں گا، انہوں نے فروخت کر دیا۔ پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو آپ کو خیال آیا کیا میں اس کے ساتھ آرام سے رہوں گا، اب میری مصیبت ختم ہوگی۔ عزیز مصر کی بیوی کے ذریعے جیل میں جانا پڑا۔ ایک عرصہ گزرا، خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ مصر نے جیل سے نکال کر اپنا وزیر اور نائب مختار بنا لیا کہ یہ بہت لائق ہے، میری حکومت اب کمال درجے کو پہنچے گی۔ اسی یوسف کے ہاتھوں بادشاہ مصر کی 3 سالہ حکومت ختم ہوئی اور یوسف حاکم بن گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے بغیر جس نے جس پر بھروسہ کیا اسی سے نقصان اٹھایا، اور ہمیں سبق دیا گیا کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح یہ قصہ پورا سنایا گیا جو آپ نے سنا، اس میں اور اس کے بعد جو آپ سنیں گے یہی ہدایت ملی کہ جیسا آپ نے سن لیا کہ کس طرح یوسف اپنے باپ یعقوب سے جدا ہوئے اور کس طرح بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ باقی حصہ اگلے بیان میں انشاءاللہ ہوگا۔ اب وقت صرف یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت اور بھروسہ کا سبق نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس قصے کا کمال یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں، یوسف کے بھائیوں کی ذلت اور یوسف کی کامیابی کو یاد کر لو۔ جس خدا نے یوسف کو عزت بخشی، انہیں بال بال بچایا اور دشمنوں کو شرمندہ کیا، اسی خدا وحدہ لا شریک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ خدا تم پر بھی وہی وقت لا سکتا ہے۔ چانچہ ایسا ہی ہوا جب یوسف کے بھائیوں پر راز کھل گیا کہ یوسف ان کے بھائی ہیں جن کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، تو یوسف نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ عالی نسب ہیں، بھائیوں پر مہربانی کریں۔ تو یوسف نے فرمایا لا تتریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ تم پر آج کے دن کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ پاک کی فتح عطا فرمائی تو سارے مخالفین حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے آج کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے بڑی عاجزی سے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے احسان فرمانے والے بھائی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفَ لِإِخْوَانِهِ لَا تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا وَأَنْتُمْ طَلَقَةٌ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ جاؤ تم کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس صورت کے شروع میں ہی فرمایا گیا تھا کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت اور اس پر مکمل بھروسہ کا درس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے تاکہ یاد الہی سے سینوں کو صاف کیا جائے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.